اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آج کل بہت مایوسی کا شکار ہیں، اور کچھ نوجوان تو چاہتے ہیں کہ وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے جو ہے ذرا آگے چلے جائیں، اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے بالخصوص سی ایس ایس کے حوالے سے؟ کوئی آپ ریکمنڈیشن اگر آپ دینا چاہیں تو؟ دیکھیے میں تو سی ایس ایس کے حوالے سے یا پی سی ایس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں جی، تو انہوں نے اپنا مائنڈ خود میک اپ کر لیا ہے کہ جی میں تو ایگزام دوں گا اور میں تو پاس ہوں گا نہیں. اچھا، میں ان کو ہر دفعہ میں ان کو سمجھاتا ہوں اپنے، کیونکہ میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں، تو میں کراچی کے جو ہمارے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے، اور میں ان کو کہتا ہوں یار آپ ایگزام دو، یہ مت سوچو کہ آپ پاس نہیں ہوگے، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ مجھے پروموٹ نہیں کریں گے، مجھے پاس یہ نہیں کریں گے. تاثر کیوں ہے؟ نوجوان امتحان دیے بغیر ہی کہتے ہیں کہ پاس نہیں یہ ہوں گا. دیکھیں یہ ان کی جو سوچ میں نا یہ چیزیں ڈالی گئیں. اچھا، میں آپ کو اگر کہوں نا کہ جو ہماری جو یہ تھرڈ جنریشن جو ہماری گزری ہے، ان کی ذہن میں یہ چیزیں ڈالی گئیں کہ آپ اردو اسپیکنگ ہو، آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے، آپ کو یہ سب انہی کے جو لوگ تھے نا وہی ان کے ذہنوں میں ڈالتے تھے. بیسکلی وہ چاہتے تھے ہم ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، صحیح ہے. پھر ہم کسی کو ویپن پکڑا دیں، کسی کو اپنے کاموں میں لگا دیں، کسی سے گاڑیاں جلوانی ہے، کسی سے اور کوئی کام لینے، وہ یہ چاہتے تھے. یہ جو آپ کے جو میں تو دیکھتا آیا ہوں، خود میں نے چیزیں دیکھی کہ کئی سال تک بچوں کو پیپر جو ہے وہ چیٹنگ کروائی جاتی تھی. وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. اب نہیں اتنا، وہ سارے ٹرینڈ اب ختم ہو گئے. یہ میں آپ سے اگر بات کروں، یہ جو 15 سال 20 سال کی اگر میں آپ کو بات کروں تو یہ باقاعدہ ان کو ایک فلیٹ میں لے جا کے چیٹنگ کروانا، اور تو وہ آپ کیا سمجھتے تھے کہ وہ ان پہ مہربانی کر رہے تھے کہ ان کو چیٹنگ کر رہے تھے؟ ان کا وہ جنریشن تباہ کر رہے تھے. وہ آگے بھی یہ میسج جا رہا تھا، جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے ان کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، چیٹنگ کر کے پاس ہو جائیں گے. وہ تباہی کی طرف تھی. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو پی سی ایس یا سی ایس ایس کی بالکل تیاری کرنی چاہیے، اپیئر ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو کوئی روک رہا ہے یا روکے گا اس بنیاد پر. میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں پر اپنے سی ایس ایس پاس میں نے دیکھے ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ کوئی پولیٹیکل نہیں تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی بہت پیسے والے نہیں تھے، تو انہوں نے کون سا جا کے کوئی اپنی کوئی پیسوں کے ذریعے یا کوئی یہ تھنکنگ ہے کہ یہ پیسے والا ہوگا تو پاس ہو جائے گا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوگا تو ہو جائے گا. یہ صرف ایک ہماری تھاٹس ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی، عام شہری یہ جاننا چاہتا ہے، جو پولیس عام شہری کی حفاظت کرتی ہے، تو پولیس اہلکاروں اور افسران کی ویلفیئر کے لیے محکمہ پولیس کیا کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اکثر ہم جو ہے اہلکاروں اور افسران کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہر اتنی تنخواہیں تو ہوتی نہیں ہیں، تو کیا پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے؟ کیا اقدامات ہوتے ہیں ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے؟ تھوڑا سا بتائیں عام آدمی کے سننے کے لیے. میں آپ کو جو باتیں آج آپ نے کی ہیں نا، میں آپ کے توسط سے اپنے قارئین جو ہمارے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی. الحمدللہ سندھ پولیس اب وہ پولیس نہیں رہی ہے. آپ ایجوکیشن وائز کی بات کرتے ہیں، اچھا، آپ فارم فل کریں، آپ کو جس یونیورسٹی میں چاہیے آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. سندھ پولیس آپ کے وہ پے کرتی ہے، ہاف سے تھوڑا پے کرتی ہے یا کوارٹر پے کرتی ہے، اور اگر وہ A1 گریڈ لے کے آیا ہے تو وہ سندھ پولیس اس کا پورا پے کرتی ہے، اسکالرشپ دیتی ہے. اچھا، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ہمارے کتنے بچے ہیں جو پولیس والوں کے، جو کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، تو وہ اسکالرشپ ملی ان کو. اور مگر آپ کو پھر وہی والی بات کہ پروف تو آپ کو کرنا ہے. A1 گریڈ آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے. صحیح ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں میڈیکل کی. ابھی ایک ہمارا آئی جی صاحب نے ایک سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ایک وہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک ان کا کولیبریشن ہوا ہے. اس میں ہر مطلب آئی جی سندھ سے لے کے ایک سپاہی جو ہے ہمارا کانسٹیبل ہے، صحیح ہے، ان کو 10 لاکھ روپے اس کے کارڈ میں ہوں گے، اور وہ اس کے ویلفیئر کے لیے ہوں گے. اس کو جہاں اپنا علاج کرانا ہے 10 لاکھ روپے تک کا فری علاج. 10 لاکھ روپے کا، نہ صرف اس کا، اچھا، اس کے پیرنٹس کا، اس کے بچوں کا، پیرنٹس کا بھی، اور ان کے. یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے، نئی بات ہے، بڑی بات ہے یہ تو. ٹھیک ہے. اچھا خدا نہ خواستہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کا سیریس کوئی ایشو آ گیا، اب اس کو 10 لاکھ روپے سے اس کا 20 لاکھ روپے کا بل آ گیا. وہ اپنے ساری ڈاکومنٹیشن کر کے بھیجے گا، اس کو 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ روپے اس کو پے کیا جائے گا. صحیح ہے.
تو میڈیکل آپ کی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن تو آ گئی, ٹھیک ہے. اور یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اور شہید ہونے والے اگر کوئی اہلکار میں آپ کو بتاؤں کہ 97 میں جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کو 3 لاکھ روپے ملتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو کوئی 2 کروڑ روپے کا کوئی پیکیج آ گیا. ارے واہ. صحیح نا. اور ان کی فیملی کا اس کی خیال فیملی رکھا کو جاتا ہے. اس میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کی جب تک اس کی سروس ہے اس کی سیلری پوری ملے گی اس کی فیملی کو. ٹھیک ہے, کوارٹر اگر اس کو کوئی فیملی کا جو ملا ہوا ہے پولیس کی طرف سے وہ اس کو اس کی ٹل اس کی سروس جو ہے اس کو فری ملے گی. بچوں کی ایجوکیشن فری ہے.